الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، آج ہم حج کے متعلق سیکھیں گے حج کسے کہتے ہیں، حج کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور حضور نے انہیں حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حج صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج غربت دور کرنے کا سبب ہے۔ اسود کو چومنا، اس کو دیکھنا اہل ایمان کے لیے کس قدر مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا اور انہوں نے کیا عرض کیا۔ اہل عرفات جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل وعلا کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو پیارے بیٹو، سب سے پہلے حج کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے، وہ مخصوص افعال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے ہیں، جیسا کہ احرام باندھنا، طواف کرنا بیت اللہ کا، اور سعی کرنی صفا اور مروہ کی، اور میدان عرفات میں جا کر کے ٹھہرنا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کرے باوجود اس کے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عرض گزار ہیں کہ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، پس حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، حضور کے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا، حضور خاموش رہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو حج ہر سال کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ کر نہ سکتے۔ پیارے بیٹو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن، چھوٹے اور بڑے، کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد بہت افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن افضل الجہاد الحج مبرور، حج مبرور، لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ مقبول حج۔ اور فرمایا مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، وہ حج کے بعد اس طرح آئے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ آپ جانتے ہیں جو پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ وہ تو گناہ کرنے کا شعور ہی نہیں رکھتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر بن عاص
اپنے ایمان کے واقعے کے متعلق بتاتے ہیں، جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ دو کہ بیعت کرو۔ عرض کی میری کچھ شرائط ہیں، اس کے سوا میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا کیا شرائط ہیں؟ کہنے لگے ان یغفر لی، میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا اما علمت یا عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہا، اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وان الہجرہ تہدم ما کان قبلہا، اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دینا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہا، اور حج کرنا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے جسے وسعت دی، صحت دی، لیکن اس نے حج نہ کیا 5 سال تک، تو وہ میرے ہاں محروم ہے۔ اور فرمایا جس کے پاس استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ حج کو نہ گیا، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پیارے بیٹو، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، پے در پے کرنا تم سے غربت کو دور کر دے گا، اور تم سے گناہوں کو اسی طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی سونے سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے حجر اسود کو چوما، اس کو دیکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو ایک زبان اور 2 آنکھیں عطا فرمائے گا۔ وہ اہل ایمان جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا اسے پہچانے گا، اور ان کے حق میں اللہ کے حضور گواہی دے گا کہ یہ مومن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کعبہ تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا اب ندا دو، لوگوں کو بلاؤ کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ عرض کی وما یبلغ صوتی، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا علیک الاذان علینا البلاغ، اذان دینا تمہارا کام ہے، اس کو پہنچا دینا ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پکار پر جس نے بھی لبیک کہا وہ تا صبح قیامت حج کو جائے گا، یعنی حج کو جانے والا ہر حاجی یہ وہ شخص ہے جس نے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پکار کے اوپر لبیک کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب اہل عرفات اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتوں کی مجلس بلاتا ہے اور فرماتا ہے شعثاً غبراً، ان کو دیکھو جن کے کپڑے میری وجہ سے گرد آلود ہیں، جن کے بال پراگندہ ہیں، یہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ پیارے بیٹو، یہ حج ہے، جب حاجی حج کو جاتا ہے تو پھر سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اے مالک، تیرا بندہ، تیرا عبداللہ، تیرا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور تو یہ حاضری قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔